اور اس سیگمنٹ میں آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم امریکہ، اور امریکہ میں ہے روزویلٹ ہوٹل۔ یہ ہوٹل جو ہے یہ پی آئی اے کی ملکیت ہے، یعنی کہ پاکستان کی ملکیت ہے۔ بہت ساری خبریں اس کے حوالے سے آتی ہیں، کبھی بات ہوتی ہے خرید دو، کبھی بات ہوتی ہے بیچ دو، کبھی بات ہوتی ہے تنازعات کی۔ اب اس ہوٹل کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے کہ نیو یارک سٹی نے اس ہوٹل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، 3 سال کا یہ معاہدہ تھا، 22 کروڑ ڈالر کی رقم ملنی تھی، لیکن یہ معاہدہ جو ہے وہ قبل از وقت ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس ہوٹل کی ہسٹری بنیادی کیا ہے؟ یہ بھی تھوڑی سی جاننے کی کوشش کریں گے۔ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، اور امریکہ سے ہمیں وہ جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے ذرا اس حوالے سے آگہی لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر آپ مختصراً ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اس ہوٹل کی ذرا تاریخ سے آگاہ کریں کہ یہ ہوٹل جو ہے یہ ہمارا کب اور کیسے ہو گیا تھا۔ جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا مجھے بولنے کا۔ یہ جو ہوٹل ہے یہ ہے 50 سے ہے یہ قائم، اور اب نہیں 50 سے بھی پہلے سے، اب اس کے تقریباً پچھلے سال ہی اس کے 100 سال ہوئے ہیں پورے، تو اس لیے تاریخی جو بلڈنگیں ہوتی ہیں ان میں شامل ہو چکا ہے۔ اچھا، اور ہمارے پاس یہ 1970 سے ہے۔ اصل میں یہ سعودی عرب اور پی آئی اے نے مل کے خریدا تھا۔ بعد میں جو سعودی ایک پرنس تھے جن کی یہ ملکیت تھا وہ وڈرا کر گئے، تو پی آئی اے نے پورا لے لیا۔ تو اب یہ پورا ہوٹل پی آئی اے کے پاس ہے اور کافی عرصے سے ہے، 30-40 سال سے۔ اس میں ہمارے جو بھی وزرائے اعظم اور صدور رہے ہیں، مثلا صدر زرداری جب صدر تھے وہ بھی یہاں ٹھہرے تھے، اس سے پہلے مشرف، اس سے پہلے بنظیر بھٹو، اس سے عمران خان، ضیاء الحق، محمد خان جنیجو، اور شاید ذوالفقار علی بھٹو بھی ٹھہرے ہوں گے اس زمانے میں۔ تو ایک طویل ہماری جو ایسوسیشن ہے، ہمارے صدر اور وزراء اعظم یہاں آ کے ٹھہرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستانی کمیونٹی کو اس لیے اس سے اٹیچمنٹ ہو گئی ہے کہ مین ہیٹن جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا سب سے قیمتی علاقہ ہے اور سب سے زیادہ بیوی علاقہ ہے۔ مین ہیٹن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں سے اگر آپ گزریں تو آپ کو کوئی نہ کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بادشاہ، کوئی آتا جاتا نظر آ جاتا ہے۔ وہاں ایک واحد بلڈنگ تھی جس پہ ہر وقت پاکستان کا فلیگ لگا ہوتا تھا، تو ہماری کمیونٹی سمجھتی تھی کہ یہ ایمبیسی نہیں، یہ ہوٹل جو ہے وہ ہماری پہچان ہے امریکہ میں۔ تو انور صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو معاہدہ نیو یارک سٹی کے ساتھ تھا روزویلٹ ہوٹل کا، جو کہ 3 سال کا معاہدہ تھا، 22 کروڑ ڈالر ہمیں ملنے تھے، ریفیوجیز کو وہاں پر ٹھہرایا گیا تھا، تو اب یہ جو معاہدہ ختم کیا گیا ہے 2 سال میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیا کیس ہے؟ دیکھیے یہ ہمارا 3 سال کا معاہدہ تھا جیسا آپ نے کہا، اور 1500 کے قریب کمرے ہیں، 1500 سے کچھ زیادہ، اور 2 سال کا معاہدہ تھا۔ اس میں ہمیں پر روم 200 کے حساب سے، پر ڈے کے حساب سے ہمارے ساتھ 3 سال کا سمجھوتا ہوا تھا، جو کہ جون 2026 میں ایکسپائر ہونا تھا، لیکن نیو یارک گورنمنٹ نے 1 سال پہلے کینسل کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اب یہ پاکستان اور وہ نیگوشیٹ کریں گے، اگر شک میں موجود ہوئی یہ بات کہ اگر پہلے ختم کرنے والا پورے 3 سال کے پیسے دے گا تو ان کو 1 سال کا پیسہ دینا بھی پڑے گا، اور اگر اس میں یہ شک میں موجود نہیں ہوئی یہ بات تو پھر شاید پاکستان کا 1 سال کا لاس ہو، لیکن 2 سال کے تو پیسے ملیں گے۔ پھر اس میں یہ اب بات بھی ہم لوگوں کو واضح نہیں ہے، کیونکہ بات بتائی نہیں جاتی ہے، ہماری ایمبیسی بھی، قونصلیٹ بھی خاموش رہتی ہے، اور گورنمنٹ بھی نہیں کوئی بتاتی۔ وہ یہ ہے کہ اس میں جو ریپیئر وغیرہ ہے ہوٹل کا، اس کے پیسے بھی ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بہت پاش ہوٹل تھا۔ اگر آپ اس کی پرانی تصویریں نکال کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بڑا خوبصورت، بڑا سجایا ہوٹل تھا۔ ایک یہ اس کا سمبل تھا مین ہیٹن کا، اور صرف پاکستان کے لیے نہیں، نیو یارک کے لیے ایک سمبل تھا، اور ایک سابق صدر کے نام پہ تھا، تو بڑی اس کی عزت تھی۔ تو اس میں اب جب آپ ریفیوجیز کو ٹھہراتے ہیں اور ایک ایک کمرے میں 5-5 6-6 آدمی رہ رہے ہیں، کیونکہ ایک فیملی ایک کمرہ لیتی ہے، تو 5-6 آدمی رہتے ہیں، تو باہر سے ہی نظر آتا تھا کہ بہت برا حال ہو گیا تھا۔ جس طرح ریفیوجی شیلٹر کا حال ہوتا ہے ساری دنیا میں، اس طرح کا حال ہوا تھا۔ جو لوگ اندر گئے تھے کسی کام سے، ویسے تو جرنلسٹ کو اندر جانے کی عادت نہیں ہے، لیکن کسی کام سے گئے تھے تو بتاتے تھے چیزیں ساری ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، باتھ روم چوک رہتا ہے، کموڈ ٹوٹ گئے ہیں، واش بیسن ٹوٹ گیا ہے، بہت برا حال ہے۔ تو اب یہ نہیں پتا
کہ اس کے وہ ریپیئر کرا کے واپس کریں گے یا جس حالت میں اسی حالت میں واپس کریں گے. اب رہا یہ سوال کہ کینسل کیوں کرنا پڑا، تو کینسل کرنے کی جو وجہ نیو یارک کے میئر نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ ہم نے یہ کھولا تھا کہ ریفیوجیز ہمارے ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہزاروں ریفیوجیز آ رہے تھے میکسیکو کا بارڈر کراس کر کے ٹیکسس آتے تھے. ٹیکسس میں بڑی رائٹ ونگ ریپبلکن گورنمنٹ تھی، وہ ریفیوجیز کو نکال دیا کرتی تھی. جی تو انہوں نے یہ نیو یارک چونکہ ایک لبرل سب سے لبرل اسٹیٹ مشہور ہے پورے امریکہ میں، ڈیموکریٹس کی حکومت ہے، ان کی ہمدردیاں ہوتی ہیں ریفیوجیز کے ساتھ، تو انہوں نے ان کے لیے شیلٹر بنایا تھا تو اور وہ وہیں سے بس پہ بھر کے ان کو یہاں لے آتے تھے اور یہاں لا کے پناہ دیتے تھے. تو اب ان کا جو انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک دن میں سینکڑوں آتے تھے ریفیوجیز اور ہم کو کرتے تھے، اور اب تو یہ ہو گئی تھی کہ ایک مہینے میں ہمارے شاید مشکل سے 100 بھی نہیں ہوتے تھے پورے مہینے میں. تو اس لیے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. لیکن یہ تو ان کا ایک سیاسی بیان ہے. جی میں سمجھتا ہوں جو مین وجہ ہے وہ ہے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا دباؤ. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جب پاور میں آتی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم ایک غیر ملکی حکومت کو $220 ملین دے رہے ہیں ایک غیر قانونی تارکین وطن کو اپنے ملک میں رکھنے کی. تو یہ یو ایس ٹیکس پیئرز کے پیسوں کا ضیاع ہے، ہم کیوں دے رہے ہیں. اور یہ بات آبویس ہو گئی تھی کہ اگر نیو یارک گورنمنٹ نہ کرتی تو بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرنی تھی، اور پھر معاملہ کورٹ میں چلا جاتا اور عجیب و غریب حالت ہوتی، اس میں پاکستانی پھنس جاتا، نیو یارک گورنمنٹ بھی پھنس جاتی. تو میرا خیال ہے کہ نیو یارک گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا اس سے پہلے کہ یہ تنازع مزید بڑھے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو پالیسی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی تارکین وطن رہ رہے ہیں یہاں، جو جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں یا جو یہاں غیر قانونی طور پہ آئے ہیں، وہ سب کو نکال دیں گے. 11 ملین لوگ ہیں، ان کو جی نکالنے کا انہوں نے عہد کیا ہوا ہے. تو اس لیے انہیں پتا تھا جھگڑا بڑھے گا، اور میں سمجھتا ہوں شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہ ایگریمنٹ ختم کر دیا. بالکل. اور ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں، جس طریقے سے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے جس طریقے سے ایک امیگرینٹس پر بھی کریک ڈاؤن کیا ہے، بلکہ اپنی حکومت پر اپنے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان پر کریک ڈاؤن کیا ہے، گورنمنٹ ایکسپینسز وہ کم کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ اسی کا پیش خیمہ ہو اور اس کی وجہ سے ہو رہا ہو. لیکن فائنلی آخری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب یہ معاہدہ تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اب ریپیئر کاسٹ ظاہر ہے ہماری حکومت کو بتانے چاہیے، یہ معاہدوں کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے ہونی چاہیے جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے اس کے تحت، کہ بھائی اب یہ ریپیئرز وغیرہ کون کروائے گا. لیکن چلیں اگر یہ معاہدہ ختم بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کیا یعنی دیکھتے اب ہیں اس ہوٹل کا؟ ریپیئرز کی اگر ہم بات کر رہے جی ہیں تو یہ بھی ملینز آف ڈالرز میں چلی جائیں گی. جی بالکل بالکل، اور یہ ایک بہت بڑا ایک کاسٹ ہوگی. اب فائنلی مجھے یہ بتائیے کہ اس ہوٹل کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ اتنے سارے تنازعات، کبھی اس کو کہتے ہیں کہ ہم بیچ دیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ جی چلا لیں گے. یہ واٹ از دا فیوچر آف دس ہوٹل؟ دیکھیں یہ ہوٹل بند ہونے کی دو وجوہات تھیں. جو امیڈیٹ وجہ تھی وہ تھا کووڈ-19. جی ہاں کووڈ-19 کے دنوں میں پورے امریکہ میں اور مینہٹن میں بھی بہت بڑے بڑے ہوٹل بند ہوئے، کیونکہ لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا. اب جب لوگ مر رہے تھے اس طرح، کون رسک لیتا باہر جانے کی. بالکل تو وہ خرچہ بہت ہے، پورا اسٹاف ہے اور 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس کے مطابق آپ کو اسٹاف کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، تنخواہیں، صفائی، سارا کچھ. تو بہت نقصان ہو رہا تھا پی آئی اے کا. جی ہاں اور اس کی وجہ سے انہوں نے اچھا پھر اس کی مرمت وغیرہ بھی برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ کسٹمر نہیں آتے تھے، مرمت نہیں ہوتی تھی، تو مرمت وغیرہ کروائی تھی، اس کے باوجود نہیں چل رہا تھا. تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک آفر آئی تو انہوں نے دے دیا تھا، کیونکہ وہ نیو یارک والوں نے بھی اچھی نیت سے کی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے یہ ہوٹل بچ جائے، بند نہ ہو. کیونکہ پاکستان نے ایک زمانے میں یہ بھی سوچا تھا کہ ایک کمپنی سے بات چیت چل رہی تھی کہ اس کو ہوٹل کو چینج کر کے اپارٹمنٹ بلڈنگ بنا دی جائے اور ان اپارٹمنٹس کو کرائے پہ لگا دیا جائے، تو اس کے جو پیسے آئے وہ ملتے رہے پی آئی اے کو. لیکن وہ ہوٹل کو شاید بچانا چاہتے تھے، تو نیو یارک گورنمنٹ نے یہ آفر کی اور یہ سلسلہ ہو گیا. لیکن اب بات یہ ہے کہ اب جو حالت ہے اس ہوٹل کی، تو اس میں بات ریپیئر کی نہیں ہے. جی ریپیئر سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب تو اس ہوٹل کو پورا ری بلڈ کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس کو دوبارہ 5 اسٹار ہوٹل بنانا ہے، صحیح اس قابل بنانا ہے کہ جس میں لوگ رہ سکیں. تو جو یعنی اس کی جو پچھلی پوزیشن تھی، جو جی میں نے دیکھا ہوا ہے، میں 4-5 دفعہ وہاں ٹھہرا ہوں، تو اتنی رقم یہ ہے کہ اب کیا حکومت پاکستان کمٹ کرے گی. ابھی تو یہ بڑی انویسٹمنٹ ہوگی، ہو سکتا ہے بالکل 100-150 ملین ڈالر خرچ ہوں، اور اس کے بعد آپ کو بعد میں منافع بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا حکومت پاکستان اس پوزیشن میں ہے؟ کیا حکومت پاکستان اس پہ کرے گی؟ پھر آپ پہ
IMF اور ورلڈ بینک کا بھی دباؤ, IMF کا دباؤ ہے کہ جو آپ کے اس طرح کی گورنمنٹ انٹرپرائزز ہیں ختم کریں. ایک ہوٹل آپ کا یہاں ہے, ایک پیرس میں ہے, اس کو بھی کہتے ہیں اس کو بھی بیچیں. اب یہاں اس ہوٹل پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بالکل مسلسل برسوں سے صرف نقصان میں چل رہا ہے, آپ سے چل نہیں رہا ہے, اور ہوٹل چلانا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, آپ اس کو بیچ دیں کسی پرائیویٹ کمپنی کو. تو اب بیچنے میں مسئلہ ہے کہ اس حالت میں تو صرف زمین کی قیمت ملے گی, ہوٹل کی تو کوئی پیسے نہیں ملیں گے بالکل. آپ کو. تو پاکستان بری طرح اس میں پھنسا ہوا ہے, بیچتے ہیں جب بھی لاس ہے, چلاتے ہیں جب بھی لاس ہے. یا تو حکومت کڑوا گھونٹ لے, بڑی انویسٹمنٹ کرے, اور اس کے بعد کسی پرائیویٹ کمپنی کو بیچ دے, ٹھیکے پہ دے دے, بالکل. کبھی ہمیں پیسے دے دو اور تم چلاؤ. یہ یہی ایک حکومت صورت کے ہے, لیے کیونکہ جب واقعی آپ یہ پی ایک آئی اے بڑا کے پاس مشکل معاملہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت آج کل کے جو حالات ہیں ہمارے یہاں پہ کہ جس میں ہم اکنامک اسٹیبلٹی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں ہے اور ہمیں وہ اچیو کرنی ہے, کس طریقے سے حکومت جو ہے وہ اس ہوٹل کا فیصلہ کرتی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر اینالسٹ, امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے.